قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. محترم سامعین، آج فقہ کے دوسرے لیول کا تیسرا سبق ہے، جس کا موضوع ہے تیمم کے احکام. تیمم لغت میں قصد و ارادہ کو کہتے ہیں. اسی سے قرآن مجید کی آیت ہے سورہ بقرہ کی 267 نمبر آیت. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، کہ خبیث چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرو، ارادہ نہ کرو. یعنی ایسی چیزیں جو بری ہیں، جو خبیث ہیں، جو ناپسندیدہ ہیں، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا قصد نہ کرو. تیمم کا شرعی مفہوم ہے کہ طہارت حاصل کرنے کے لیے پاکیزہ مٹی کو چہرہ اور دونوں ہتھیلیوں پر مسح کرنا، یعنی پھیرنا. یہ تیمم کا لغوی اور شرعی معنی ہوا. اور اس تیمم کا ثبوت ہمارے دین کے اندر، قرآن کے اندر بھی، کتاب و سنت سے بھی حاصل ہوتا ہے، اور اجماع امت سے بھی یہ ثابت ہے. یعنی تیمم کے تعلق سے قرآنی آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، اور پورے علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ تیمم ایک شرعی حکم ہے ہمارے دین کے اندر. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا قضائے حاجت سے فارغ ہو یا بیویوں کے ساتھ صحبت کیا ہو اور پانی نہ ملے آپ کو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو، اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو اس سے پھیرو. یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ تیمم وضو کے لیے بھی کافی ہے اور غسل کے لیے بھی کافی ہے. غسل کے لیے کیسے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر تم بیویوں سے صحبت کرو اور پانی نصیب نہ ہو تو آپ تیمم کرو. تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑا گفٹ ہے اس امت کو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان دین ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، جس پر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے عمل کرنا آسان ہے. اور یہ اس دین کی خصوصیات میں سے ہے. اس شریعت کے اندر اللہ رب العالمین نے خاص طور سے اسے جگہ دیا ہے. پہلے کی شریعتوں میں یہ اتنی سہولت اور اتنی آسانیاں نہیں تھیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعطیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی، کہ مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں عطا کی گئی تھیں. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ 1 مہینے کی مسافت سے مجھے روب کے خوف کے ذریعے سے میری مدد کی گئی. یعنی آپ کے جو دشمن تھے 1 مہینے کی مسافت تک کے دشمن آپ سے خوف کھایا کرتے تھے. یہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نصرت کے لیے یہ چیز عطا کیا آپ کو. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور میرے لیے زمین کو مسجد بھی بنائی گئی اور پاکی کا ذریعہ بھی بنایا گیا. تو جس کا تعلق آج کے درس سے ہے، طہور یعنی اس مٹی کو اللہ رب العالمین نے طہارت کا ایک ذریعہ قرار دیا، پاک مٹی کو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، کہ میری امت میں سے جس آدمی کو کہیں بھی نماز کا وقت ملے اسے چاہیے کہ نماز پڑھ لے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا ہے. ولم تحل لاحد قبلی، مجھ سے پہلے کسی کے لیے اسے حلال نہیں قرار دیا گیا تھا. پہلے کے نبیوں کے لیے یہ تھا کہ مال غنیمت کو اکٹھا کیا جاتا تھا اور آسمان سے آگ آ کر کے اس کو جلا دیتی تھی، ختم کر دیتی تھی. وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اور مجھے شفاعت عطا کیا گیا ہے. شفاعت خاص طور سے قیامت کے دن شفاعت عظمیٰ، اور اس کے علاوہ اور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا کی جائیں گی. اور آخری چیز وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ فِي قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، کہ نبی کو اپنی قوم میں خاص طور سے بھیجا جاتا تھا، لیکن مجھے عام طور سے پورے لوگوں کے لیے مبعوث کیا گیا ہے. متفق علیہ، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے.
تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی شریعت کی خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو پاکیزہ مٹی کو طہارت کا ایک سبب، ایک ذریعہ قرار دیا۔ کن صورتوں میں تیمم کرنا مشروع ہے، یعنی کب تیمم کیا جائے گا پاک مٹی سے؟ سب سے پہلی چیز کہ جب پانی دستیاب نہ ہو، چاہے وضو کے لیے یا غسل کے لیے، تو پاک مٹی دونوں کے لیے کافی ہے۔ پانی دستیاب ہو لیکن صرف پینے کے لیے کافی ہو۔ اگر خوف ہو کہ اگر ہم نے اسے طہارت کے لیے، وضو کے لیے یا غسل کے لیے استعمال کر لیا تو پیاسے رہ جائیں گے، ایسی صورت میں بھی پاک مٹی سے طہارت حاصل کیا جا سکتا ہے تیمم کے ذریعے سے۔ پانی موجود ہو لیکن ناقابل استعمال ہو، یعنی بہت زیادہ ٹھنڈا یا بہت زیادہ گرم ہو، یعنی خاص طور سے اگر غسل کی ضرورت ہے اور پانی بہت زیادہ ٹھنڈ ہے تو ایسی صورتوں میں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، یا بہت گرم ہے تو گرم تو ظاہر سی بات استعمال کے قابل نہیں ہوگا۔ یا پانی موجود ہے لیکن عمر درازی کے بنا پر آدمی اتنا زیادہ ضعیف ہو چکا ہے، کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے، لہذا وہ پانی لے نہیں سکتا ہے، پانی موجود ہے لیکن اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کے لیے مٹی سے طہارت حاصل کرنا درست ہوگا۔ اور ایسے ہی پانی کے استعمال سے اگر بیمار ہونے یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو بھی اللہ رب العالمین نے پاکیزہ مٹی کے استعمال کا حکم دیا، جیسا اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر بیمار ہو تو بھی آپ تیمم کر کے طہارت حاصل کر سکتے ہو۔ تیمم کا طریقہ بہت ہی ایزی ہے، ظاہر سی بات ہے نیت تو خیر ہوگی ہی ہوگی، کیونکہ نیتوں کا تعلق سے تو دل سے ہے، اور پھر بسم اللہ آدمی کہے گا، دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے پاک مٹی پر اپنے ہاتھوں کو مارے گا، اگر زیادہ مٹی لگ جائے تو اس کو پھونک بھی سکتا ہے، اور اس کے بعد اپنے چہرے پر ایک بار پھیرے، اور پھر رائٹ ہینڈ پر کلائی تک اور لیفٹ ہینڈ پر کلائی تک ایک بار، یہ ہو گیا تیمم۔ تصور کریں یہ ہمارے لیے وضو کے لیے بھی کافی ہوگا اور ہمارے غسل کے لیے بھی کافی ہوگا۔ اور البتہ ایک آدمی جیسے ہی پانی اسے دستیاب ہو جائے گا تو پھر اس کے اوپر غسل واجب ہوگا، ایسا نہیں کہ اس تیمم نے اس کے غسل کی حاجت و ضرورت کو ہی ختم کر دیا، نہیں۔ ایک اگر جنوبی آدمی ہے یا اگر صحبت کیا ہے ایک آدمی نے اپنی بیوی سے اور ایسی صورت میں اس کے اوپر غسل واجب ہوگا تو یہ تیمم صرف وقتی طور کے لیے کافی ہوگا، اسے غسل کرنا پڑے گا، البتہ نمازوں کے اعادے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اس کے ذریعے سے جو نمازیں پڑھی ہیں اس کے اعادے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی ہی ایک چیز ہے کہ ایک آدمی جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہو جائے اس کے لیے پانی کے عدم دستیابی کی بنیاد پر تیمم کرنا درست ہوگا، ایسا نہیں ہے جیسا کہ بعض فقہا نے کہا کہ وہ آخری وقت تک انتظار کرے گا شاید اسے پانی مل جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنے کا حکم دیا ہے، ساری نمازوں کو سوائے عشاء کی نماز کو تاخیر کر کے ہی پڑھنا زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ ایک نقطہ اور بھی ہے کہ اگر آدمی کو پانی بھی میسر نہ ہو، مٹی بھی میسر نہ ہو، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اسے کسی اور چیز کا مکلف نہیں کرتا، وہ پھر ویسے ہی عبادت کرے گا جس حالت میں وہ ہے۔ ایسا نہیں کہ مٹی کے بدلے میں چونے کو استعمال کیا جائے، کسی اور ایسی پاؤڈر کو استعمال کیا جائے، یا جو چیزیں مٹی کی طرح نظر آتی ہیں، نہیں، اللہ رب العالمین نے پانی کو اصل طہارت کا ذریعہ قرار دیا، پانی نہ ہو تو پاک مٹی، اگر پاک مٹی بھی نہ ہو تو پھر اللہ رب العالمین باقی اور کسی چیز کا مکلف نہیں کرتا ہے، اور آدمی ویسے ہی عبادت کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ظاہر سی بات ہے ہماری عبادتوں کو دیکھتا ہے، اتنا ہی ہمیں مکلف کرتا ہے جتنا ہماری استطاعت ہے۔ تیمم کو توڑ دینے والی کون سی چیزیں ہیں؟ ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے تو وہ تمام چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تمام وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تیمم بھی اس سے ٹوٹ جائے گا۔ وضو توڑنے والی چیزیں مثال کے طور پر اگر ہم نے فرسٹ لیول کی ویڈیو دیکھا تو ہم نے اس میں پڑھا ہے کہ وضو توڑنے والی چیزوں میں سے ہر وہ چیز ہے جو شرمگاہ کے دونوں راستوں سے نکلے، چاہے پیشاب ہو، پیخانہ ہو، ہوا خارج ہو، مزی ہو، منی ہو، ایک عورت ہے تو منتھلی پیریڈ کے خون ہو، یا ڈیلیوری کے بعد والے خون ہو، یا کیڑے مکوڑے ہوں، یا بلڈ ہو، خون ہو، اگر شرمگاہ کے راستوں سے نکلتا ہے تو یہ سب کے سب ناقض وضو ہیں۔ ایسے گہری نیند سو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، بے ہوش ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا اسی طریقے سے اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث میں ذکر ملتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا، جس سے وضو ٹوٹتا ہے اس سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا، چونکہ تیمم کی بحث ہے تو وہ تمام چیزیں نواقض تیمم بھی ہیں جو نواقض وضو ہیں، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔
دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ تیمم یہ پانی کے یا وضو کے غسل کا مقام تھا، تو جیسے ہی پانی دستیاب ہو جائے گا یا پانی استعمال کرنے کے قابل ہو جائے گا، جو آدمی استعمال کرنے کے قابل نہیں تھا، تو اس کے لیے پھر یہ تیمم اس کا ختم ہو جائے گا اور اسے غسل کرنا پڑے گا، اور اسے وہ نیکسٹ نماز کے لیے اسے وضو بھی کرنا پڑے گا، لیکن جو عبادت اس نے کر لیا ہے ان عبادتوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے ہی اپنے دین کے احکام کو سیکھنے کی اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون